اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ دین اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے با اختیار ہو کر نفسانی خواہشات رکھنے والا انسان جو ہے وہ میری مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ بس یہ ایک مختصر طریقہ ہے، یعنی دین مشکل نہیں ہے۔ اس کو آپ سمجھیں نا، دین ہے کیا؟ دین اللہ کی مرضی ہے، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لینا۔ اب اس میں جتنا آپ کمال حاصل کریں گے تو وہ پھر اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بات آ جاتی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ اور پھر بات آتی ہے اتباع کی۔ اطاعت اور اتباع کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں، محبت ضروری ہے۔ اتباع اور اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت نہ ہو، محبت مطلب چاہت، محبت کے بغیر آپ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ چاہت کے بغیر یہ آپ جو جسمانی ضروریات کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک تو اس کی ضرورت ہے اور پھر اس کی چاہت بھی ہے۔ ضرورت، اب آپ خاندان بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت بھی ہے اور چاہت بھی ہے۔ یا آپ ظاہری تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کی ضرورت ہے۔ ابتدائی طور پہ بچے خوش نہیں ہوتے اسکول جاتے ہوئے، اکثر پلے گروپ میں جب آتے ہیں تو روتے رہتے ہیں۔ بعض بچے تو سارا دن ہی روتے رہتے ہیں، ان کے لیے خاص ٹیچر ہوتی ہے، روتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چاہت کی میں بات کر رہا ہوں۔ چاہت، ضرورت اور پھر چاہت، یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کو دنیا میں کسی کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ضرورت اور چاہت۔ بعض اوقات چاہت نہیں ہوتی لیکن ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، وہ مشکل مضامین ہیں، ٹیوشنیں ہو رہی ہیں، جا رہا ہے، یہ وہ پڑھ رہا ہے، اب یہ ضرورت ہے اس کی۔ ہو سکتا ہے چاہت نہ ہو، یار یہ کیا مصیبت ہے۔ عام طور پہ تو ہم ایسے ہی ہوتے تھے، چھٹیوں پہ خوش ہوتے تھے بچپن، چھٹی نہ رہا کہیں چھٹی صبا بازو وقتی۔ تو لیکن یہ دین کی میں بات کر رہا ہوں، مرضی کی میں بات کر رہا ہوں، اطاعت کی میں بات کر رہا ہوں، اتباع کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو اس کے لیے آپ دیکھیں ضرورت۔ اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو دین آپ قبول نہیں کر سکتے۔ ضرورت، مرضی آپ اپنی نہیں چھوڑ سکتے اور رسول کی اطاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ آج ہم سب لوگ بغیر دین کے بظاہر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگ بڑے اونچے اونچے پر لگے ہوئے، کارخانے ہیں اور کیا ہیں، انجینئر ہیں اور بس ڈاکٹر ہیں اور یہ وہ سارے، تو بغیر انہوں نے اپنی مرضی کو چھوڑ کے ظاہری دنیا میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب ہمارے امریکہ کے صدر ہیں نا، ٹرمپ صاحب بہادر، آج کل 2020 ہے نا، 19 ہے، تو وہ کہتے ہیں میری مرضی۔ ٹرمپ کا اگر اس وقت کوئی، ہو سکتا ہے 20 سال بعد یہ سنا جائے تو ٹرمپ کو کوئی جانتا بھی نہ ہو، نئے آنے والے بچے جو ہیں، لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہر انسان کی وہ ہے، ہر باپ جو ہے اپنی مرضی بنوانا چاہتا ہے، اور یا ہر بچہ جو ہے کہتا ہے میری مرضی۔ تو میں یہ مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، مرضی آپ اپنی چھوڑ نہیں سکتے جب تک آپ کو ضرورت نہ ہو۔
اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا نہیں سکتے جب تک آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں. یہ بنیادی بات ہے. آج دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی. مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، مرضی کے شب و روز گزر رہے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا جو بھی ہے، لیکن ہم ہوتی مرضی ہے ہماری. تو دین کو ہم نے فارغ کر دیا ہے. قرآن کی طرف ہماری پیٹھ ہے، رخ نہیں ہے. قرآن کو ہم بھلا چکے ہیں. یہ 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے. تو قرآن کو بھلا دیا ہے، دین کو بھلا دیا ہے، اطاعت رسول کو بھلا دیا ہے، اللہ کی بندگی کو بھلا دیا ہے. یہاں تک آپ دیکھ لیں ساری بس اپنی مرضی، چاہے وہ نچلی انفرادی سطح پہ ہو چاہے حکومتی سطح پہ ہو. تو لیکن نہیں، میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی طرف اس وقت آپ کی توجہ پیدا ہوگی جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. اب یہ ہے نا کہ یہ ضرورت کیسے محسوس کریں، یہ تو بڑا آسان ہے. آپ سوچ سمجھ سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، سمجھ کے لیے ذہن دیا ہے. آپ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل بنایا آپ کے لیے. سوچے کہ بھئی میں نہیں تھا، اب ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ ایسے ہی تھے نا. حقیقت تو یہی ہے ہم سب کی. کل نہیں تھے، آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے. اب کوئی حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم یہ لڑکے بالے جو ہوتے ہیں، یار ابھی تو بڑی مدت ہے. میں خود یہ بعض اوقات مجھ سے بڑے لوگ ہیں، صحت مند ہیں مثال کے طور پہ، ابھی تو موت بڑی دور ہے، ابھی تو موت بڑی دور ہے. دیکھیں گے ہمارے دیکھو والد کتنے عرصے جیے، یہ وہ، ابھی تو موت دور ہے، دیکھیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا. تو دیکھیں ضرورت آپ اپنے خالق کو آپ پہچان لیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا. یہ 2 سوالات ہیں. یہ دونوں کے متعلق ہم نہیں سوچتے. آپ کو پیدا کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے. آپ کیوں، یہ دیکھیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور پھر اس میں زندگی کے اسباب بنائے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اس میں ذریعہ معاش بنایا، تم بہت کم نصیحت حاصل کر سکتے ہو، کرتے ہو. تو یہ ہے نا کہ انسان سوچے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان دیکھے اپنی حقیقت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور کے درمیان، ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو یہ اصل میں حقیقت جو ہے اس کو تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور نہ اس پہ سوچنا چاہتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. آج سے مثال کے 63 سال میری عمر ہے، لیکن 65 سال پہلے میرا وجود ہی نہیں تھا. ہم بھائی تھے، 4 بھائی تھے، لیکن میں تو تھا ہی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اب پھر ایسا ہوگا. ہمیں اپنے لکڑ دادا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھے کون نہیں تھے. لکڑ دادا تو یہ ایک نام و نشان، بس ایک کہانی رہ جائے گی ہماری. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہانی. شجرے آپ کے پاس ہوں گے، کسی کے پاس اپنے خاندانی شجرے کسی نے رکھے ہوں گے، بس وہ شجرہ رہ جائے گا.
اس کا بیٹا یہ، اس کی اتنی بیٹیاں، اس کی اتنی بیٹیاں، بات ختم۔ تو دیکھیں یہ ضرورت کی میں بات کر رہا ہوں، ضرورت جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا، یہ بات میں نوٹ آپ کو کروا دے رہا ہوں۔ جب تک آپ اپنے وجود ہی کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہے، پھر تو رہ جاتا ہے مٹی، ظاہر۔ اس پہ بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم